السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لائیو مناظرہ یعنی سنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی مسلک اہل حدیث کے، اور دوسری طرف انجیر محمد مرزا صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی، یعنی اور بھی علماء موجود ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے اہل بیت سے محبت، پیار۔ تو قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی نے بتلایا کہ اہل حدیثوں سے زیادہ کوئی اہل بیت سے محبت پیار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اہل حدیث ہی ہیں جو اہل بیت سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور ایک طرف انجینئر محمد مرزا صاحب اور بھی یعنی علماء موجود ہیں۔ تو ناظرین، گفتگو بڑی اہم ہے۔ آئیے ناظرین، آپ نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ کس کے زیادہ مضبوط دلائل تھے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے اندر ہوا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ ضرور۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بات سے مجھے ایک سوال مل رہا ہے انجینئر صاحب، اور میں یہی ربط قائم رکھتے ہوئے ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان جو عبادتیں کر رہا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، توحید پرست ہے، رسالت مآب پہ ایمان رکھتا ہے، صرف امام حسن سے یا اہل بیت سے بغض کرنے کی صورت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایسا سری عذاب کیوں ہے؟ کسی بچے کی محبت کی وجہ سے، یا یہ اقربا اور محبت ہے اہل بیت سے اس لیے، یا اس کا کوئی اور معیار بھی ہے؟ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، تمام وہ ہستیاں جن سے اللہ کا رسول محبت رکھتا ہے ان سے ہم بغض نہیں رکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ ان سے بغض رکھنا ایسا ہے جیسے ہم نے خود اللہ کے رسول سے بغض رکھ لیا۔ صحیح۔ جب ہم نے ان سے بغض رکھ لیا تو پھر جنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صحیح، کیونکہ جنت ملے گی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک کے بعد۔ آپ جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، دروازہ کھلے گا، پھر آپ کے قدم با قدم ملا کر چلنے والے آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ تو بات ہی غلط ہے کہ کوئی شخص اہل بیت ہو یا صحابہ کرام، اچھا، ان دونوں میں سے کسی سے بھی، چونکہ اللہ کے رسول سب سے محبت رکھتے تھے۔ اہل بیت کے لیے خاص نہیں فرمایا اس حوالے سے؟ جیسے خاص تو جب بھی آپ نے فرمایا کسی کے لیے، اس کے لیے خاص ہو گیا۔ مثلا جب پوچھنے والے نے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا عائشہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہماری مراد مردوں میں سے تھا۔ تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کا باپ۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ باقی سب نظر انداز ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ یعنی حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کا، اب ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، وہ ایک اس کے قریب آیا، اس کو چوم لیا، تو اس کا یہ معنی ہم نہیں نکال سکتے کہ باقی 3 سے اس کو نفرت ہے۔ جی ہاں، کہیں ایسا نہ جائے کہ لوگ کہیں کہ قاری صاحب جو ہے وہ بغض اہل بیت میں بات کریں، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں۔ میں نے پہلے یہی کہا کہ جس ہستی سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اس ہستی سے لازم ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ محبت کا جو محور ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ جب اللہ کا رسول ایک سے پیار کر رہا ہے، آپ نے یہی جملے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت کہے جب باقی بیویوں نے ان کو سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ جا کر یہ سفارش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ دیں کہ بھی ہر بیوی کے پاس جب میری باری ہوتی ہے تم تحفے بلا امتیاز بھیجا کرو، تم صرف حضرت عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کرو۔ تو وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جیسا کہ ان کو کہا تھا۔ صحیح۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ، کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرے؟ یعنی اصل محور جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ یعنی اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو دوسروں کی سفارشیں نہ لا، تو بھی اس سے محبت کر۔
صحیح ہے. یعنی سوال جو نوعیت یہ ہے کہ کسی امام حسن کی محبت سے ہمارے ایمان زائل ہو جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اصل میں مجھ سے وہ سوال ہی نہیں کیا. حضرت حسن کے آپ نے تو میرے لیے یعنی موضوعی ایسے رکھے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ٹیکنیکل آدمی ہے نا اس لیے سوال ایسا رکھا ہے. ٹیکنیکل تو وہ انجینئر ہیں, میں تو انجینئر نہیں ہوں. چلے اگر موقع ملا اس پہ تھوڑی سی بات کر جی دیکھیے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کی تربیت بھی اس طرح کی, جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں. ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے, کچھ بھی کرے, لوگ ہمارے یہاں رواج ہے اس کو ڈانٹیں گے بھی نہیں, منع بھی نہیں کریں گے, کچھ بھی کر جائے کچھ نہیں کہیں گے, کیوں بچہ ہے, بڑا ہوگا خود ہی سمجھ جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ڈھیری پر بیٹھے, آپ وہ صدقے کی کھجوریں تھیں جی آپ تقسیم کر رہے ہیں, جی سیدنا حسن گھٹنے کے بل چلتے ہوئے آئے, اور جیسے قریبار بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز کھانے کی ہو یا نہ ہو ان کو ملے گی ہاتھ سے اٹھائیں گے اور فوراً منہ میں ڈالیں گے. صحیح. سیدنا حسن نے بھی یہی کیا. حالانکہ یہ بات سارے تسلیم کرتے ہیں کہ بچوں پر شریعت کے احکامات اس وقت تک لاگو نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. یہ بچے بھی کہاں ہیں, جنت کے سردار ہیں. اب وہ بچہ ہے, اس کے بعد جب انہوں نے کھجور چبا لی, بچے ہوئے بھی ہے, واہ اور واہ جب واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے انگلی مبارک اس کے منہ میں ڈالی سیدنا حسن کے, اور اس کو نکالا اور کہا کخ کخ بیٹا تھو کر انا لا ناکل صدقۃ, ہم صدقہ نہیں کھاتے. اب یہ بچپن سے ان کی تربیت دی جا رہی ہے. جب بچپن سے ماں باپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیں گے اور بیوی کے پیٹ میں بھی حلال کا نوالا ڈالیں گے تو پھر اثرات اس طرح کے مرتب ہوں گے جس طرح کی دنیا نے دیکھا. اور حضرت نے بھی بیان کیا کہ حضرت حسن نے پھر دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائی. بہترین, بہت شکریہ. یہ اسی حلال رزق کا اثر تھا. فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب. اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو اس اعلیٰ صفت سے نوازا ہے کہ وہ بچپنا میں بھی اللہ کے کرم اور فضل اور اس کی عطا کردہ قدرت سے لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں. حضرت امام حسن سے دین کتنا سیکھا ہے, جو کہ لازم بنتا ہے جب وہ ایک اصحابی رسول کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں بچپن میں, تو امت کو کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے امام حسن سے, جو ان کا منصب ہے اس حوالے سے ہم نے کتنا استفادہ کیا ہے. جتنا جس کو موقع ملتا ہے اس کو اٹھانا چاہیے. یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس نے کتنا فائدہ اٹھایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے, رسول پاک مسجد میں تشریف لائے جی, اور آپ ساتھ اپنے پوتے اپنے نواسے حضرت حسن کو بھی ساتھ لے آئے, ممبر پہ بٹھا دیا اپنے پہلو میں, اور خود خطبہ ارشاد فرمانے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی مجمع کی طرف دیکھتے تھے, کبھی نیچے حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے, اور پھر اسی میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ میرا یہ وہ عظیم بیٹا ہے جو دو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اب یہاں ایک بات حضرت صاحب نے, شاہ صاحب حفظہ اللہ نے فرمائی, جو میں سمجھتا ہوں میں ابھی تک اسے ہضم نہیں کر پایا, جو میرے عقیدے کے بالکل منافی ہے, کہ سیدنا حسن کی یعنی وہ تعریف تو انہوں نے کی, لیکن تعریف بھی جو حقیقی تعریفیں ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. صحیح ہے. وہ تعریف یہ کہ جی ان کی بچپن میں بھی لوح محفوظ پہ نظر تھی. اب میرا یہ سوال ہے, میں اس کا رد نہیں کر رہا, لمحے بھر کے لیے میں اسے تسلیم کر رہا ہوں, لیکن اگر یہ فضیلت ہے تو جس ہستی کی بچپن میں اتنی نظر تھی کہ لوح محفوظ تک نظر رکھتے تھے, تو حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے انہوں نے نعوذ باللہ کوئی غلطی کہی ہوگی, کیا بات, کوئی غلطی کی ہوگی. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی باری میں بولیے گا, میں خاموشی سے وہ ساری باتیں سنتا رہا. ایسا ہی ہے. اب میری باری ہے, میں بولوں. تو جس ہستی کی بچپن میں لوح محفوظ پہ نظر ہے اس کا فیصلہ کتنا عظیم ہوگا کہ جوانی میں آ کر وہ شرف, وہ منصب وہ ختم ہوگی. جی ہمیں وقت ملے, پھر ہمیں اس کو سراہنا چاہیے کہ یہ اسی ہستی کا فیصلہ ہے جس کی نظر لوح محفوظ پہ ہے. اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ غلط ہو ہی نہیں, بالکل غلط نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات یہ, انجینئر صاحب نے اگرچہ
ہمیں نام نہیں لیا کسی کا ہاں۔ لیکن ٹارگٹ تو کیا اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھیڑی کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو یہ خواہ بیچ میں صحابہ کو گھسیڑ کر اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اختیار کرتے. تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ یعنی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا آج موضوع امام حسن علیہ السلام نہیں. ٹاپک سے بات کریں. ایک منٹ, یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شرعی حکم ہے کہ آج کے دن صحابی کی تعریف نہیں ہوگی, صرف حضرت حسن کی تعریف. دیکھیے حضرت حسن بھی صحابی ہیں, وہ کون سا صحابی نہیں ہے. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ گلی میں کھیلتے ہوئے جا رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا اور کندھے پر بٹھا اور کہا اللہ کی قسم تو بالکل نانا پہ گیا. سبحان اللہ. آپ کی شکل و صورت بالکل نانا پہ ملتی. سبحان اللہ. سیدہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے, سواری پر سوار ہوتے, اور یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں جب ان کو پتہ چلے نا باہر ابا آیا ہے, نانا آیا ہے, دادا آیا ہے, تو بچے گھر سے نکل کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اس طرح پوتا کوئی آ جائے نا, ہم گاڑی میں تھوڑا گھر سے باہر روکی ہوئی ہے, وہاں تک آیا ہم گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں, پھر اسی سواری پہ اندر لے آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو روکتے, حضرت حسن کو اٹھاتے, سواری پہ بٹھاتے اور پھر گھر لے آتے. یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ چومتے جب کبھی سفر سے آتے یا قریبی سفر سے بھی آ رہے ہیں, کہیں زیادہ لمبا چوڑا سفر نہیں تھا اور آئے ہیں, حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے اور بیٹھتے اور فرماتے بچے ہیں گھر میں, آپ بھیج دیتی. کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی کیونکہ وہ تیار کروا رہی ہوتی تھی, پھر بھیجتی. آپ آتے جب بچے آپ کے پاس تو آپ انہیں گلے سے لگاتے, چومتے, پھر سونگتے. جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو انہیں سونگنا بھی چاہیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نواسے ہیں ان کی ایک فضیلت ہے جو قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی جو صحیح طریقے سے ثابت ہے. غلو سے پاک ہمیں تعریف کرنے میں کوئی حد نہیں. دیکھیے قاری صاحب آپ نے فرمایا اور ہمیں دونوں پہلو کو جو ہے ملا. قاری صاحب ابھی ٹی میں بنا رہے ہیں, مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ والی حدیث آپ نے بتا دینی ہے, رہ نہیں جائے, اور ابھی شاہ صاحب کو بھی کچھ کہہ رہے ہیں. یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ قاری صاحب ایک آزاد آدمی اور جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. یا یہ ترمذی میں نہیں ہے اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ سے ڈرو, لا تتخذوہم غرضم, ان کو نشان تنقید اور ہدف نہ بناؤ. لوگ ان سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے, لوگ ان سے بغض کرتے ہیں میری وجہ سے. قرآن کریم میں یہ جو سورہ فتح کے آخری رکوع ہے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا, آگے کیا ہے, کان کھول کر سنیں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ قرآن سرٹیفائیڈ گارنٹیڈ بات نہیں کرتا. تراہم رکعا سجدا یہ گارنٹیڈ بات نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ گارنٹیڈ باتیں نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسن اور حسین اہل بیت, ان کے فضائل ہمارے ممبروں سے بیان ہوتے ہیں. اب کوئی وہاں آتا ہی نہیں ہے اور اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. عظمت صحابہ کی بات اگر کسی کو بری لگتی ہے تو یہ ڈنکے بجتے رہیں گے, اہل بیت کی محبت کے ڈنکے بھی بجیں گے, عظمت صحابہ کے ڈنکے بھی بجیں گے. وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا, یہ میرے آقا کی لسان نبوت کی دعا نہیں ہے, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی. میرے آقا نے نہیں کہا اس کے سینے کو علم سے بھر دے, میرے آقا نے نہیں کہا پہلا بیری بیڑا حضرت معاویہ تیار کریں گے. یہ کاتبین وحی کے سردار ہے, 50 لوگ کاتبین وحی تھے, اللہ کی وحی کو لکھنے والے, ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو کرٹیسائز کر کے ہم غیر محسوس طریقے پر وحی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے. تو یہاں محبت کی بات ہو رہی تھی, خامخواہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش. کوئی صلح ختم نہیں ہوئے, اسلام قیامت تک صلح کا درس دیتا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. یہ قرآن کا حکم, کوئی اس پر مہر لگا سکتا ہے کہ یہ آیت صرف اس دور تک تھی؟ قرآن ویلڈ ہے اور قیامت کی سورج تک ویلڈ ہے. بہت خوب, بہت شکریہ مفتی.
ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے میں سوال پوچھوں ڈاکٹر صاحب، ایک ربط یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کے لیے مثال کیا ہے امام حسن کی سیرت میں، آپ کی شخصیت میں کیا اعجاز ہے جو آج بھی ہم اپنائیں؟ یعنی یہ دور جوانی کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، مگر آپ امام حسن کو دیکھیں تو عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، سخاوت بھی ہو، اور یہ معیار ہو کہ کھانے کا بھی پوچھ رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کی پابندی، اور پھر کتنی بڑی گدی ہے، یعنی یہ نہیں کہ گدی نشین بن کے بیٹھے، نکل کر خانقاہوں والا مزاج بھی آپ کے پاس ہے۔ جزاک اللہ۔ اس میں ساری باتیں تو تقریباً آپ نے کہہ دی ہیں، اور ایک بات آپ نے چھوڑ دی ہے، میں وہی کہتا ہوں، وہ یہ کہ سیدنا حسن کے فضائل اور مراکب میں یہ بات بھی ابھی سامنے آئی ہے، وہ جھگڑا جہاں بھی دیکھتے مسلمانوں میں صلح کی بات، سبحان اللہ، صلح کی بات کرتے۔ تو نوجوانوں کو آج ہم یہ بھی ایک میسج جانا چاہیے اس سیرت کے حوالے سے کہ آج جہاں بھی مسلمان دو آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں تو وہاں بجائے اس کے کہ جلتی پر تیل ڈالے، وہاں اس پہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی ڈالے اور ان میں صلح کی، ملاپ کی کوشش کرے، اور جیسے آپ کرتے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کرنے نہیں دیتے، لیکن میں نے ایک بات ہم نوٹ کوشش کی ہے، کرتے ہیں۔ ویسے مفتی صاحب میں نے ایک بات نوٹ کی، میں سوال قاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ہم یعنی میں ایک بچوں والا سوال پوچھ رہا ہوں اور بہت ہی بچوں والا سوال ہے، مگر میں، مفتی صاحب، علامہ صاحب جب بھی کہہ رہے ہیں امام حسن کہہ رہے ہیں، قاری صاحب امام نہیں کہتے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ سیدنا حسن فرما رہے ہیں، اچھا ہے یہ بھی، سیدنا حسن نہیں امام نہ کہنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ نہیں، کوئی خاص وجہ یعنی ہم کہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسن، کہہ سکتے ہیں، کہہ دیں؟ جیسے امام بخاری کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، امام حسن کہہ کہتے سکتے ہیں نا، لیکن امام علی نہیں کہتے۔ ایک یعنی چل نہیں رہا نا، ایک کہاں نہیں یعنی چل رہا؟ رواج میں، معاشرے میں، ہمارے یہاں تو چل رہا ہے، جیسے ابو بکر صدیق کو کہتا ہے امام ابو بکر، امام عمر، کوئی نہیں کہتا۔ نہیں لیکن امام حسن کو تو کہتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طبقے کے وہ امام ہیں جو 12 امام چلے آ رہے ہیں نا، ان میں سے وہ ایک ہے۔ آپ کے بھی امام ہیں، جی جی، حضرت نے بھی امام طریقت میں کہا۔ ہمارے وہ دیکھیں اس امام معنوں میں جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیوں، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طبقے کے وہ باقاعدہ امام ہیں، جس طرح 12 سلسلے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس معنوں میں ہم بھی کہتے ہیں، ہم کسی فقہ کے امام، امام ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں، یعنی کہہ جب سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ بن سکتے ہیں امام، تو حضرت حسن کیوں نہیں امام بن سکتے؟ یعنی قاری امام صاحب حسن سے آپ کے- لکھوا لیں، لکھوا دینا، لکھ دیں۔ لکھوا لیں مسجد کے امام۔ بن ہاں سکتے بالکل، ہیں۔ اور وہ میں کیوں نہیں بنتے؟ جی ٹی وی کی لیکن مسجد کا ہم- امام ہوں۔ ہم اس تصور جی ٹی وی کی میں- مسجد کے امام ہیں، لیکن وہ ایک الگ تصور وہ الگ سے میں کہتے آپ ہیں لکھ یہاں دیں۔ ہے۔ ہاں بالکل، اس میں لکھنے پڑھنے میں کوئی آج سے آپ بھی امام حسن کہیں گے نا، مطلب تو سیدنا کیوں ہٹوا رہے ہیں؟ نہیں سیدنا امام وہ ایک حسن، میری عادت پڑی ہوئی ہے، اچھا سیدنا چلیں، حسن، آپ کی عادت ہے تو پھر سیدہ عائشہ، یعنی یہ ایک میری عادت پڑی ہوئی ہے صحیح، اسی طرح کی۔ ٹھیک ہے، واضح ہو بلکہ گیا۔ حضرت کا لفظ بھی میں کم بولتا ہوں، سیدنا ہی بولتا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو اہل بیت کی محبت اور خاص کر حضرت حسن کے حوالے سے صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں دور خلافت میں تشریف فرما تھے، تو ان سے کوئی کام پڑا ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو، تو وہ گئے تو حضرت عمر نے کہا بیٹا ابھی میں مصروف ہوں، ابھی تم اندر نہیں آؤ۔ وہ گیٹ سے واپس جانے لگے تو ادھر سے حضرت حسن آ گئے اور آپس میں ٹکرائے، تو حضرت حسن نے کہا کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کسی کام سے آیا تھا لیکن امیر المومنین نے مجھے منع کر دیا۔ اب وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگے کہ جب بیٹے کو اندر نہیں آنے دیا تو مجھے تو بالکل بھی نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ باہر حضرت حسن آئے ہیں، جی، تو وہ بھی بیٹے کے ساتھ واپس جانے لگے، تو اندر سے آواز دی کہ آپ اندر آؤ، آپ کیوں باہر جا رہے؟ تو کہا امیر المومنین جب میں نے دیکھا کہ آپ نے بیٹے کو اجازت نہیں دی، فرمایا وہ عمر کا بیٹا تھا، ہائے ہائے ہائے، اس کو روکا جا سکتا کیا ہے، بات ہے، رسول اللہ کے بیٹے کو قاری نہیں۔ کیا صاحب، بات ہے، ختم ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے چلے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، قرآن نے ہمیں بتلایا۔ اب ہم سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی صورت کے اندر، یعنی جمع کا صیغہ ہے، پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ فرشتے آئے، اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اور یہاں پہ ایک جملہ ایک اور نکلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا یہ فرشتے ہیں،
دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پھر کھانے پکانے یعنی ہر چیز کا انتظام کر رہے ہیں, کھانا پکا کے آگے رکھا ہے, بچڑا ذبح کیا. قرآن کہہ رہا ہے بِعِجْلٍ حَنِيذٍ, بچڑا ذبح کر کے آگے رکھ دیا, گوشت بنا کے کباب بنا کے آگے رکھ دیا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں, کیونکہ فرشتے تو کھاتے نہیں, فرشتے تو پیتے نہیں. تو خیر اب کھانا پکا کے آگے رکھ دیا, اب وہ آگے ہاتھ نہ بڑھائے. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ. آگے وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے. نبی ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. تو اب فرشتے کیا کہتے ہیں, آپ ڈرے نہیں, ہم نبی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں عذاب لے کر, اور آپ کو خوشخبری سنا کے جا رہے ہیں. ہم کیا آپ کو اللہ پاک بیٹا دے گا, فبشرناہ باسحاق, بیٹے کی بھی خوشخبری سنا دی, آگے پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی. اور اس سورہ ہود کے اندر آپ پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ماجی سارہ سلام اللہ علیہ کو اہل بیت کہا گیا ہے. سورہ قصص پڑھیں گے, وہاں پہ نبی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اہل بیت کہا گیا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر والی اصل میں اہل بیت ہیں. اب آجے محبوب علیہ السلام کے شہزادے, محبوب علیہ السلام کے پھول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سب کو بلا کر میرے محبوب علیہ السلام نے چادر اوڑھ کر فرمایا تھا, اللہم ہؤلاء اہل بیت, اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ہماری ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرمانے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں بھی آ جاؤں. فرمایا تو پہلے ہی اہل بیت میں سے ہے. تو ناظرین بات یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب تک ہم سچے دل کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہمارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.